ان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے کھلی کتاب کی طرح محفوظ کی ہوئی. کھلی کتاب کی طرح ایک ایک ادا محفوظ ہے, ایک ایک چیز محفوظ ہے. میرے نبی عام جو آپ کی ایک انسانی بشری حرکت ہوتی تھی وہ بھی میرے اللہ نے ہم تک پہنچائی ہوئی ہے. آپ کسی کو یوں کر کے اشارہ نہیں کرتے تھے, یوں اشارہ کرتے تھے. اگر یہ ہمیں معلوم نہ ہو تو اس پر جنت جہنم کا دار و مدار نہیں ہے, پر اس اوپر والے نے پیار کیا, محبت کی اپنے محبوب سے, تو ان کی اتنی اداؤں کو بھی ہم تک پہنچایا. آپ مجمع میں بیٹھ کر بات کرتے تو یوں کرتے رہتے تھے, یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا یوں کرتے رہتے. یہ آپ کی بے ارادہ حرکت تھی. ہاتھ جھولی میں ہوتے تھے, آپ یوں فرما رہے ہوتے تھے. اتنی چھوٹی باتیں بھی میں اللہ نے ہم تک پہنچائی. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ یوں بیٹھتے تھے, داڑھی ہاتھ میں ہوتی تھی, سیدھے ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا ہوتا تھا, تھوڑی دیر کے بعد یوں سر پہ ہاتھ پھیرتے اور پھر یوں داڑھی پکڑ لیتے. یہ آپ کے غم کی علامت تھی. جب آپ حیران ہوتے تھے تو یوں کرتے تھے. یہ میرے ہاتھ کا اشارہ دیکھو, یہ آپ کی حیرت کی نہیں. ارے اچھا جیسا اچھا مطلب میں حیران ہوں. اچھا جب میرے نبی حیران ہوتے یوں فرماتے, چہرے سے نہیں ہاتھ سے یوں فرماتے. اور مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے. اب تحیات صرف نماز میں ہوتی تھی بس, اور پوری مجلس میں پاؤں نہیں پھیلاتے تھے. چاہے کتنی لمبی مجلس ہو جاتی پاؤں نہیں پھیلاتے تھے. جب آپ کو غصہ آتا تھا تو اس کی بھی ایک علامت کہ آپ کے یہاں یہ جو میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے میری دو پھموں کے درمیان جگہ, یہاں ایک رگ تھی وہ ایسے ایسے پھڑکنے لگتی تھی. یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی غصے میں ہیں. آپ کسی پہ ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, تو ادھر سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں اور آپ ان پہ ناراض ہیں تو آپ ان کو دیکھ کر یوں ہو جاتے تھے. یہ اس بات کی نشانی تھی کہ آپ ابو ہریرہ پہ ناراض ہیں. ادھر سے آ رہے ہیں جابر اور آپ ان پہ ناراض ہیں, آپ ان کو دیکھ کر یوں ہو جاتے تھے. بس اتنا میرے نبی ناراضگی کا اظہار ہوا. ہماری طرح نہیں کھڑے کھڑے بے عزت کر دینا. تربیت کے نام پر بےعزتی, تربیت کے نام پہ بےعزتی, عزت نفس کو تار تار کر دینا, یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں. بس اتنا تھا, اتنا. یا رسول آپ ناراض ہیں, اور آپ کبھی اپنی وجہ سے ناراض نہیں ہوتے تھے, اپنی وجہ سے ناراض نہیں ہوتے تھے. یہ مسلط ہوتی, اس کے لیے کوئی مسلط ہوتی تھی. بتاؤ یہ کتنی باریک سی چیزیں ہیں زندگی کی. میرا اللہ کیسے ہم تک پہنچا رہا ہے, کس خوبصورت انداز میں میرا اللہ پہنچا رہا ہے. آپ کی چال لکھی ہوئی ہے, چھوٹے قدم اٹھاتے تھے, چال میں تیزی ہوتی تھی. آپ کا حلیہ مبارک سارا موجود ہے, عظیم الہامہ, بڑا سر, اطول من المربوع و اکثر من المشذب, نہ لمبے نہ چھوٹا قد نہ لمبا قد, لیکن ایک معجزہ کرامت, بڑے سے بڑے قد والا جب آپ کے برابر آتا اس کا قد چھوٹا ہو جاتا, میرے نبی کا قد بڑا ہو جاتا. حضرت عباس کا قد کتنا لمبا تھا, گھوڑے پر بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے, گھوڑے پر بیٹھتے پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے. جب میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو یوں ہو جاتے تھے. عباس کا سر نیچے, میرے نبی کا سر اونچا. یہ مجلس میں بھی ایسے ہی تھا اور کھڑے ہو کر بھی ایسے ہی تھا. آپ کا سر مبارک اونچا نظر آتا, سیاہ کالے بال, آپ کانوں کی لو تک بال رکھتے, کبھی گردن تک کبھی شانوں تک. جب آپ نے حج کیا تو آپ کے بال اتنے بڑے تھے کہ 4 گتیں بنائیں اس کی, 4 بالوں کی 4 گتیں بنائیں, پھر ان کو شہد لگا کے چپکایا, چونکہ اوپر کپڑا تو رکھنا نہیں. اور واسع الجبین, ماتھا کشادہ, ازج الحواجب, بھویں بڑی خوبصورت گول, من غیر قرن, بغیر یہاں بال نہیں ہیں, یہاں بال نہیں ہیں. اقن العرنین, ناک بڑا خوبصورت, غلی الفم, ہونٹ بڑے پیارے, راق الثنایا, دانت اتنے نورانی کے مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا. مفلج الاسنان, 4 دانتوں میں خلا تھا. اشنب, گولائی میں سارے بال تھے, گولائی. سہل الخدین, گال خوبصورت, نہ ابھرے چربی نہ پچکے کمزوری, خوبصورت گولائی میں. یتلالو وجهه تلالو البدر, تلالو القمر لیلۃ البدر, آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا. جابر بن سمرہ
کہتے ہیں 14ویں کا چاند سر پہ تھا، میرے نبی صحن مسجد میں تھے، ہم کبھی چاند کو دیکھتے، کبھی آپ کو آپ کا چہرہ چاند سے حسین. سبز القاس، سیدھا جسم پورا، سوا البطن والصدر، دیکھو سینہ اور پیٹ برابر. اتنے ہمارے ساتھی ہیں، آپ دائیں طرف ہوتے ہیں پیٹ بائیں طرف ہوتے ہیں، آپ بائیں طرف ہوتے ہیں پیٹ دائیں طرف، کھا چھوڑتے ہی نہیں. ارے بھائی اتنا کھاؤ جس سے زندہ رہنا ہے، اتنا نہ کھاؤ کہ پھر آگے ڈھول باندھ کے چل رہے ہوں. موٹاپا اللہ کو پسند نہیں، نہ میرے نبی کو پسند ہے. سبز القصف، طویل الزندین، بازو لمبے، سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی لمبی، رہب الراحہ، ہتھیلی کشادہ، شزن الکفین والقدمین، یہ اور یہ جگہ وہ اس سے پر، خمسان الاخمسین، یہ جگہ گہری، یہ جگہ گہری، چلنے میں تیزی ہوتی، چلنے میں تیزی. ام معبد کہتی ہیں رأیت رجلا طاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعف ثجلة ولم تزر به صعلة وسيم قصيم في عينيه دعج في صوته سهل في أشفاره وطف في لحيته كثافة في عنقه صف أزج أقرن أقهل أحور إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار. الله أكبر. پتہ نہیں جادوگر نہیں تھی وہ ام معبد، ایسے الفاظ بول گئی کہ آج تک علماء اس کا ترجمہ کر کر کے پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں. ہائے 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 ہائے. وہ ہوا کیا؟ آپ کو وہاں لگی بھوک، آپ گیا اس کے اما جی کو کھانے گئے، تو بیٹا قحط کا زمانہ ہے کچھ نہیں، کہ یہ بکری ہے دودھ نکال لو، کہ یہ تو بن بیائی ہے اور ویسے بھی کمزور بیمار ہے، اس میں تو دودھ ہے ہی نہیں. آپ نے کہا میں کوشش کروں. تو ایک انہونی سی بات تھی نا کہ ایک عرب کے ماحول میں ایک آدمی جس بکری وہ کسی بکرے نے چھوا نہیں، اس سے کوئی بچہ نہیں دیا، اس سے کیسے ہو جائے گا دودھ؟ لہذا وہ آپ کو غور سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون آدمی، یہ لگتا ہے کوئی عربی نہیں ہے. تو لہذا اس کی آنکھیں چم گئی آپ کے اوپر، آپ نے ایسے جو ہاتھ لگایا تو تھن بھر گئے، آپ نے سارا دودھ نکالا اور جگ بھر دیا، تینوں کو پلایا، خود پیا، پھر جگ بھر کے اماں کو دی اور آگے چلے گئے. لہذا اماں نے تو ایک ایک ادا کو غور سے دیکھا. جب یہ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، 7 سال تک ذبح نہ کرو مر جاتی ہے، یہ بکری 22 سال زندہ رہی، 22 برس میرے نبی کے ہاتھ لگے. جب ابو معبد خامد آیا، کہنے لگا اے دودھ کتوں ہے؟ کہنے لگے اے بکری کا تیرا دماغ خراب، زیتا شے کوئی نہیں، دودھ کتوں آ گیا؟ ایک آیا تھا نورانی چہرے والا، اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا، کسفیلی، بتا وہ کیسا تھا؟ تو پھر وہ بولی وہ ایسا تھا، اس لیے وہ تو نظروں میں اتر گئے تھے. تو وہ بولی ارے ابو معبد میں نے ایک آدمی دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین سے اتر آیا. ہائے ہائے ہاں کیا حسن تھا، وسیم قسیم. وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھ جائے، اور قسیم اسے کہتے ہیں جس کو جدھر سے دیکھو خوبصورت نظر آئے. کا حسن تھا، کمزور نہیں تھے، موٹے نہیں تھے، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا، دبلا پتلا جسم نہیں تھا، سانچے میں ڈھالا ہوا، چاند کپڑے پہن کے اترا ہوا. جدھر سے دیکھوں حسن غلام تھا، جس طرف سے دیکھوں حسن جھکا ہوا تھا، جہاں جتنا دیکھوں دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا. آنکھیں نورانی، آنکھیں روشن، اور پلکیں بڑی لمبی دراز، آواز میں جادو، آواز میں کشش، گردن بڑی سراہی دار، اور داڑھی بڑی خوبصورت کھنی، گولائی میں چہرہ حسن و جمال کا پیکر. بولتے تھے تو نور چھاتا تھا، چپ ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا. میری نظر نے ایسا نہیں دیکھا. ہاں کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ. بھائیو میں گلہ کرتا ہوں ہم نے اپنے نبی کے تذکرے نہیں کیے. ایسے ہی حضور کے طریقوں میں کامیابی. اور آگے چلے، حضور کے طریقوں میں کامیابی. تذکرے کریں گے تو محبت پیدا ہوگی، تذکرے کریں گے تو اتباع سنت پیدا ہوگا کہ میرے اللہ نے کس طرح میرے نبی کی ایک ایک چیز کو ہم تک پہنچایا ہے. آپ کی رات کیسے تھی؟ قم اللیل الا قلیلا.
آپ کا دین کیسا تھا؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ انک لعلی خلق عظیم، آپ کی نبوت کیسی تھی؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کی رحمت کیسی تھی؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کا دائرہ کیا تھا؟ وما قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ نے آپ کو لاڈ کیا دیے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سراج، منیر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، اور محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین، مزمل، مدثر، حریص، رؤوف، رحیم۔ اللہ اکبر، اپنے دو ناموں میں سے اٹھا کے اپنے نبی کو دو نام دے دیے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے رؤوف الرحیم، اور اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسن میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسا جمال کسی ماں نے نہیں جنا۔ جمال خاندانی پڑھائی کو کہتے ہیں، حسن جسم کی خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ تو حسان نے دونوں جگہ ان کو فٹ کیا، احسن منک لم تر قط عینی، آپ جیسا حسین دیکھا ہے۔ میری اماں عائشہ کپڑا سی رہی تھی، سوئی ہاتھ سے گر گئی، کمرے میں روشنی نہیں، ویسے سے ٹٹول رہی تھی ایسے، اتنے میں میرے نبی کمرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے کے نور کی شعاع پڑی تو سوئی چمکنے لگی۔ کیا نبی اللہ نے ہمیں دیا۔ علماء بحث کرتے ہیں آب زمزم مقدس ہے یا جنت کا پانی مقدس ہے؟ کچھ کہتے ہیں جنت کا پانی افضل ہے، اور کچھ کہتے ہیں آب زمزم افضل ہے، اور کچھ علماء نے ایک اور بات کی ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جنت کا پانی بھی بہت اعلیٰ ہے اور آب زمزم بھی بہت اعلیٰ ہے، لیکن سب سے اعلیٰ پانی وہ ہے جو میرے نبی کی انگلیوں سے نکلا۔ تبوک کے موقع پر جب پانی ختم ہو گیا اور پیاس سے مرنے لگے تو آپ نے پیالے میں پانی منگوایا، اس میں انگلی ہاتھ رکھا، یوں ایسے ہی دیکھو ایسے رکھ، تو آپ کی ہر انگلی سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، 30,000 کے لشکر نے اپنے مشکیزیں بھر لیے اور پانی چل رہا تھا۔ تو کچھ علماء نے کہا کہ جنت کا پانی بھی اچھا ہے اور آب زمزم بھی اچھا ہے، پر سب سے اعلیٰ پانی وہ ہے جو میرے نبی کی انگلیوں سے نکلا ہے، اس سے اعلیٰ اور افضل اور برتر اور ازکا اور لذیذ اور مزیدار کوئی پانی کوئی۔ آپ سفر میں ہیں تو بچوں کے رونے کی آواز آئی، میرے نبی کو اپنے بچوں سے عشق تھا، عشق، حسن حسین، ان کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، دھوپ چڑھ گئی تھی، آپ نے کہا علی میرے بچوں کو گرمی لگ جائے گی، ان کو گھر لے جا، ان کو جلدی سے گھر لے جا۔ جب دونوں بچے روتے تو آپ بھاگ کے آ جاتے، فاطمہ تمہیں پتا ہے ان کا رونا مجھے دکھ دیتا ہے، ان کو رونے نہ دیا کر، ان کو رونے نہ دیا کر۔ اب ایک دم پیچھے ہٹے، کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ بھوک ہے، رو رہے ہیں، دودھ بھی کوئی نہیں، چھاتی میں بھی دودھ کوئی نہیں، ویسے غذا کوئی نہیں، اب ناول ہی نہیں، کہ مجھے حسن کو پکڑا۔ تو آپ نے حسن کو لیا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی، آپ کے منہ سے شہد کی طرح لعاب نکلنا شروع ہوا۔ وہ بچے نے چوسنا شروع کیا، چوستے 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 وہ ہنسنے لگے۔ آپ نے واپس کیا، کہ حسین کو پکڑا، حسین کو پکڑا اور اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی، انہوں نے اس کو چوسنا شروع کیا، چوسنا شروع کیا، چوسنا شروع کیا، اور اس میں سے ایک شہد کی طرح نکل رہا مادہ، یہاں تک کہ وہ مسکرانے لگے۔ آپ نے ان کو بحث کیا، میرے نبی کی کیا کیا بات بتاؤں۔ امت کے غم میں رونا سیکھو میرے بھائیوں، یہ جو امت ٹوٹی پڑی ہے، اس حالت پر مر گئے تو کہاں جائیں گے؟ کوئی اس پر بھی تو ہائے کرنے والا ہو۔ یہ جو ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان نوچ رہے ہیں، کیا اسی لیے اللہ کے نبی آئے تھے؟ یہی سبق سکھانے کے لیے آئے تھے؟ کیا یہ کلمہ اتنا آسان ہے؟ کیا یہ دین اتنا سستا ہے کہ اپنے مسلک کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کے احترام اور عزت کو پامال کر دو؟ اس چمن کو آگ لگ گئی، پچھلے 50 سال سے کوئی ایک جھونکا بھی باہر کا نظر نہیں آیا، کوئی پھول کھلتا نظر نہیں آتا۔ اجڑے چمن کے مالی سے جا کر پوچھو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔
जिस जमींदार की फसल को आग लग जाए या मौसम खा जाए, उससे जाकर पूछो कि उस पर क्या बीतती है। बॉर्डर के मुसलमानों से जाकर पूछो जो बेचारे घर से बेघर हो रहे हैं कि उन पर क्या बीत रही है। जिनके आगे सर छिपाने की कोई डर नहीं, छोटे छोटे मासूम बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी आहो जारी सुनो, पत्थर भी मोम हो जाते हैं। हम कैसे मुसलमान हैं कि अपने ही हाथों अब इस्लाम के चमन को कुल्हाड़ा लेकर तबाह कर रहे हैं। जिस शाख पर बैठे हैं उसी शाख को काट रहे हैं। ये कौन सा इकरार रिसालत है? ये कौन सी तौहीद है? ये कौन सा इश्क मुस्तफ़ा है? ये जो कंपनियों के एजेंट है, कंपनियों का तारुफ करवाते हैं, उनकी दवाएं बेचते हैं, उनको कंपनी पूरी सपोर्ट करती है, पैसे भी देती है, तनख्वाह भी देती है, अलाउंस भी देती है, घर भी देती है, गाड़ी भी देती है। हम अल्लाह और उसके रसूल का तारुफ करवाते हैं, ये हमारा काम है। हमारे नौजवान का भी, बूढ़े का भी, पढ़े लिखे का भी, अनपढ़ का भी, डॉक्टर का भी, इंजीनियर का भी, औरत का भी और मर्द का भी, गरीब का भी और अमीर का भी, हुजूर के उम्मती होने के नाते हमें बड़ी इज्जत वाला काम मिला है। हमें अल्लाह ताला ने सफीर बना दिया है। हर सफीर की ताकत उसकी हुकूमत की ताकत के बकद्र होती है। हम अल्लाह ताला के सफीर है, हमारे पीछे अल्लाह ताला की ताकत है। आप जहां भी जाए अल्लाह ताला ने आपको सफीर बना दिया है। आप में से कोई हुकूमत का सफीर बन जाए तो कैसा खुश होगा, देगे चढ़ाएगा, लोग भी मुबारकबाद देने आएंगे। अरे भाई, हमें अल्लाह ताला ने अपना और अपने हबीब का सफीर बना दिया है कि मेरा और मेरे हबीब का पैगाम भी फैलाओ। पूरी दुनिया के इंसान को ये बात समझना है कि सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। ये हमारा काम है। हम आप हजरात की खिदमत में एक गम और एक दर्द और एक फिक्र को लेकर आए हैं, और हमारी ये तड़प और तमन्ना है कि हर उम्मती इस दर्द व गम वाला बन जाए। मेरे भाइयों, आज दुनिया में फिर के देखो, सारी कायनात में मुसलमान के हर घर और बाजार में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला गम मिटा हुआ है। हम ये अर्ज कर रहे हैं कि हर एक की मिन्नत कर रहे हैं और हर एक की मिन्नत कर रहे हैं और हर एक के दरवाजे पर जाकर और हर एक के दुकान पर जाकर एक बात अर्ज कर रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अपना वारिस बना कर गए हैं, और अब उन्हीं की उम्मत को समझाना पड़ रहा है कि तबलीग तुम्हारा काम है। तबलीग की जमात किसी एक की जमात नहीं, बल्कि हर मुसलमान मुबल्लिग इस्लाम है। कतर में हमारी जमात गई हुई थी। वापस आ रहे थे, एयरपोर्ट पर उतरे तो रास्ते में एक महल देखा, बहुत लंबा चौड़ा। मैंने समझा शायद शाही खानदान में से किसी का है, तो मैंने पूछा ये किस अमीर का है, तो वो हमारे साथी बताने लगे ये शाही खानदान का नहीं, ये शाही खानदान का तो नहीं, लेकिन ये कतर का सबसे बड़ा ताजिर था। कतर में सबसे ज्यादा मालदार और सबसे बड़ा ताजिर, और वो उसका महल है। कतर में सबसे ज्यादा मालदार और सबसे बड़ा ताजिर था, और उसने ये महल बनाया 5 साल पहले, पर रहने की नौबत नहीं आई, मर गया। और जहाँ उसकी कब्र है वहाँ कतर का सबसे बड़ा फकीर बद्दू दफन है। एक कतर का अमीर तरीन ताजिर है, और उसके पहलू में कतर का गरीब तरीन बद्दू, जो सारा दिन भीख मांग के चलता था। उनकी दोनों की कब्रें साथ साथ है कि दोनों को बराबर कर दिया गया। मर के मर जाते तो मजे हो जाते, मरकर मरना नहीं है।